نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا عبده ورسوله. ذوق شوق محبت کے ساتھ درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات علماء کرام، معزز سامعین، محترم حاضرین، کافی عرصے کے بعد آپ کے اس شہر کیرول پکے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے. پروردگار عالم نے مجھ پر بھی آپ پر بھی کرم فرمایا کہ اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں اپنے دروازے پہ بلایا. یہ اس کی بڑی کریمی ہے. یہ ایسا وقت ہے نہ معلوم کتنے لوگ سینماؤں میں، فلموں میں، بدماشیوں میں، شراب نوشی میں، جوا بازی میں، نہ جانے کہاں کہاں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں. اس کی عطا اور بندہ نوازی کے بغیر اس مجلس میں آنا کسی کے بس کی بات نہیں. بس دعا یہ فرماؤ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے.
زندگی 4 دن کی ہے، اس کو گزارنے کا طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتایا، سمجھایا۔ سب سے ابتداءً چلیں، خداوند عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، ماں کے پیٹ میں روزی اور خوراک اور غذا کی جب ضرورت پڑی تو مالک کائنات نے اس وقت جو روزی دی وہ نجس تھی، پلیت تھی، ناپاک تھی، تو منہ کے ذریعے نہیں، پیٹ میں پائپ فٹ کر دیا۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ گلے کا جب ڈاکٹر لوگ آپریشن کرتے ہیں تو غذا یوں ہی پہنچایا کرتے ہیں، ان کے لیے مجبوری ہوتی ہے کہ گلے کے راستے غذا نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ کے لیے کیا مجبوری تھی؟ فرمایا میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا رب، میں تیرا پالنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، حسن و جمال کی دولت سے نوازنے والا، بادشاہت دینے والا۔ اور میرے بندے، میں نے تیری زبان کو اس لیے پاک رکھا کہ دنیا میں آ کر میرا قرآن ہوگا، تیری زبان ہوگا۔ میں نے تو تیری زبان کو وہاں بھی پلیت نہیں ہونے دیا، اب اگر تو کنجریوں کے گانے گا کر پلیت کرے، تیری مرضی۔ اور جب پیدا ہوا تو وہ پائپ دائی نے کاٹ دیا، گویا روزی کا ایک دروازہ تھا، اس کو دائی نے بند کر دیا۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، آ جا میرے بندے، ایک دروازہ بند ہوا، میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں 2 دروازے کھول دیے۔ دودھ کی نہریں بہا دی۔ کبھی خدا کی کریمی پہ غور تو کیا کرو۔ جاپان والوں کی بنائی ہوئی نپل 2 دن میں خراب، بچہ چوستا ہے، دودھ پیتا ہے، 2 دن میں خراب۔ امریکہ والوں کی بنائی ہوئی 4 دن میں خراب، چین والوں کی بنائی ہوئی ہفتے میں خراب، اور یہاں یہ حالت ہے۔ فرمایا میں نے ایک بندے کو 12 بچے دیے، ایک بچے نے 2.5 برس دودھ پیا، 30 سال تک رات دن بچے دودھ پیتے رہے۔ فرمایا میں خدا کی بنائی ہوئی نپل دیکھو آج بھی ویسی ہے جیسی پہلے دن۔ نعرہ تکبیر، کوئی فرق نہیں۔ میرے کارنامے اور ہیں، بندوں کے کارنامے اور ہیں۔ تم خدا کا مقابلہ بندوں سے کرتے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ میرے بندے، تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، ٹانگے والے کا بچہ ہے، ریڑھی والے کا بچہ ہے، کاشتکار کا بچہ ہے، معمولی ملازم کا بیٹا ہے۔ تیرے ماں باپ کے پاس گلوکوز کہاں سے آیا؟ کہاں سے چینی اس قدر ملے گی جو تجھے ہر وقت میٹھا بنا کر پلاتی رہے؟ فرمایا میرے بندے یاد کر، 2.5 برس تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے ایک دن بھی تجھے پھیکا دودھ نہ پلایا۔ وزیروں کا محتاج نہ بنایا، گورنروں کا محتاج نہ بنایا، پیروں فقیروں کا محتاج نہ بنایا۔ کسی سرکاری افسر سے شوگر مل کی منظوری لینے کی ضرورت نہیں، ڈی سی سے لکھوانے کی ضرورت نہیں۔ آ جا، میں نے تیری ماں کی چھاتی میں شوگر مل اندر ہی قائم کر دیا۔
فرمایا تو غریب کے گھر میں پیدا ہوا، امیروں کے یہاں فرج ہے، امیروں کے یہاں تھرموس ہے، امیروں کے یہاں ریفریجریٹر ہے، تیرے غریب ماں باپ کے پاس کہاں سے یہ چیزیں آئی؟ سردی کا موسم ہے، بارش برس رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، رات کے 12 بجے بھی اگر تو نے دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے ایک دن بھی تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے تیری ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دیا۔ اور جب تو تھوڑا سا سیانا ہو گیا تو یہ دودھ نہ کافی ہوا تو ماں نے 2 دروازے تھے وہ بند کر دیے، دائی نے ایک بند کیا، خدا نے 2 دروازے کھولے، اور جب ماں نے دروازے بند کیے فرمایا او میرے بندے چاروں طرف سے روزی کے میں نے 4 دروازے کھول دیے، 2 بند ہوئے تو 4 کھل گئے۔ اور جب موت نے ان 4 دروازوں کو بند کر دیا، موت کا جھٹکا لگا، موت آ گئی، فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے، تو آنے والا بن، میں نے جنت تیرے لیے بنائی ہے، تیرے لیے سجائی ہے، تیرے لیے سب کچھ وہاں پیدا کیا ہے، میرے بندے ان 8 دروازے کیوں بنائے؟ ایک دروازے سے خلقت ساری داخل ہو سکتی تھی، فرمایا میرا بندہ جس دروازے سے آئے چاہے داخل ہو جائے، یہ نہ سوچنا پڑے کہ دروازہ ادھر ہے میں ادھر کو آ گیا ہوں، میرے بندے میں تجھے اتنی تکلیف بھی دے کے راضی نہیں۔ جب رب العالمین کی اتنی بڑی کریمی ہے اور اتنی بڑی بندہ نوازی ہے، مگر لوگ مانتے نہیں۔ اولاد اگر پیدا ہو، کوئی کہتا فلانے بزرگ نے چھہارے پڑھ کے دیے تھے، کوئی کہتا فلانے نے پھول دیا تھا، کوئی کہتا فلانے نے درختوں کے پتے بتائے تھے، فلانے نے یوں کیا تھا، اور جب بچہ مر جائے پھر کہتے اللہ نے مار دیا۔ جینا اولاد دینا یہ اوروں کا کام، مارنا خدا کے ذمہ۔ اللہ میاں بھی کیا کہتا ہوگا، عجیب مخلوق میں نے بنائی، ہلکا کھاتا مارا کھاتا میرے ذمہ۔ کاروبار میں اگر منافع اچھا ہو پھر تو کہتے او بادشاہ ہو، اصا کوئی آرام کیتے، رات بھجے ہیں دی بھجے ہیں، نہ نوکراں کو چین لین دیتی، نہ آپ آرام کیتا، منافع کیوں نہ ہوئے، جو خسارہ تھی بن جائے اللہ کی مرضی۔ گھاٹا اللہ میاں کا، منافع ساڈا۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں میرے بندو تم نے میری خدائی کی طرف کبھی غور نہ کیا، سبزی ترکاریوں کے رنگ دیکھو، پھلوں کے رنگ دیکھو، اپنے گھر میں رنگ روغن کرا کے دیکھو، اگر رنگ والے تیرا چمڑا نہ ادھیڑ دے تو 2 دروازے رنگ کرا کے تو دیکھ، اور جس خدا نے ساری کائنات کو رنگا ہے وہ اتنے رنگ کہاں سے لایا؟ پھول پھول کا الگ الگ رنگ، پتی پتی کا الگ الگ رنگ، سبزی سبزی کا الگ الگ رنگ، جو دیکھو وہی خوشنما، نرالے نرالے نرالے۔ فرمایا پتے پتے کا مالک میں، قطرے قطرے کا مالک میں، ذرے ذرے کا مالک میں، ہر چیز کا مالک میں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پہ قادر میں، عَلَيْهِ
اللہ بکاف عبدا، او میرے بندے تیرا سے تجھے پیدا کرنے کے لیے میں کافی، تجھے پالنے کے لیے میں کافی، اور میرا دروازہ چھوڑ کر ادھر ادھر جاگتا تاکتا کیوں پھرتا ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ مجھ سے ماں کسی بندے سے 2-4 مرتبہ کوئی چیز مانگو تو الکسا جاتا ہے، تجھے عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی۔ خدا وہ ہے جتنا مانگو اتنا ہی راضی۔ فرمایا تیری مانگ ختم نہ ہو میری عطا ختم نہ ہو۔ اتنی بڑی جھولی پھیلا کہ میرا خزانہ بھی وسیع ہے، تیرا دامن بھی وسیع ہے۔ جنہوں نے مانگ کر لیا رب العالمین سے، ان سے جا کے پوچھو کہ خدا کیسے دیتا ہے، اور ہے بڑا بے نیاز۔ سبحان اللہ۔ کسی کو اٹھا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دیتا ہے، کسی کو تخت شہنشاہی سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے۔ بڑا بے نیاز ہے، اب بھی نہیں مانتے لوگ۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کی کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کس کی کاراگری ہو رہی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے خود بخود فرمایا، لوگوں ایسے وقت سے بچنے کی کوشش کرو، ایسے ماحول سے پناہ مانگو، ایسے معاشرے سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ ہو جائیں گے، بگڑ جائیں گے۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، ایماندار ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر بلڈنگ سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے کنجری کی آواز آنے لگے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آخری وقت میں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ٹھنڈی ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے، گہری گہری سوچ میں رہا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا کیا غم ہے، کاہے کی پریشانی ہے؟ فرمانے لگے، ابو ہریرہ تجھے کیا بتاؤں، قرآن کریم کی 4 سورتوں نے میری کمر توڑ کے رکھ دی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اچانک نیند سے بیدار ہوا، میرا دل چاہا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاؤں۔ میں پہنچا، حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے، میں نے بھی ساتھ نیت باندھ لی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سورۃ ہود کی تلاوت ہو رہی تھی، جب آیا پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا، اور صحابی کہتا ہے مجھے حضور کے سینے میں سے یوں آواز آتی تھی جیسے پکتی ہوئی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ 50 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 60 سال کی عمر گزارے بیٹھا ہے، 40 سال کی عمر گزار بیٹھے ہو، کبھی اس بات پہ غور نہ کیا میرے نبی، تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، ساری کائنات کے نبی ساری رات روئے اور ہم لوگوں کو تمام عمر میں کبھی رونا نہ آیا۔ کیوں روئے؟ ہم نے کوئی گناہ کر رکھے؟ اگر کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی مسلمان کہتا ہے وہ پتہ نہیں میرے کو کیڑا گناہ ہو گیا، کیڑا پتہ ہی۔
सांस बगैर गुनाह के आता नहीं, मासियत के बगैर आता नहीं। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के खिलाफ हम लोग सांस नहीं लेते और फिर कहते हैं कि साहब पता नहीं कौन सा गुनाह हो गया। कैसे पता चले? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं सोई हुई थी, अचानक बेदार हुई, मैंने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, सर सजदे में है, रो रहे हैं, आजिज़ी फरमा रहे हैं, इतने रोए, मुझे डर होने लगा कहीं आज मैं बेवा तो नहीं हो जाऊंगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुशक्कतें उठा कर दीन की हिफाजत फरमाई। 15 दिन दरख्तों के पत्ते चबाकर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग मक्खन खाकर कुरान नहीं पढ़ते। भूख की वजह से एक वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर अपने पेट पे बांध कर खुदा का कुरान पढ़ा। आज तुम लोग हजारों नियामतें खाकर कुरान करीम नहीं पढ़ते। इस वजह से कि हमारे दिलो दिमाग में कुरान करीम की अजमत के लिए कोई गुंजाइश नहीं। पहले भी ऐसे लोग आए जिनके बारे में कुरान करीम कहता वमा युकल्लिबु बिही इल्ला कुल्लु मुतदिन असीम इदा तुतला अलैहि आयातुना क़ाला असातीरुल अव्वलीन। कुरान करीम को किस्सों की किताब बताया करते थे। खुद फरमाया ऐसा क्यों करते थे? कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। दिल संग आलूद, अंदर काला हो गया। सारी उम्र कमा कमा के मर गए, जोड़ जोड़ के इकट्ठा कर के मर गए, बंगले बनाए, कोठियां बनाई, जायदाद और मुरब्बे बनाए। जिस औलाद के लिए तमाम उम्र रात दिन दौड़ धूप की, आज अब्बा जान का आखिरी वक्त है। जिन कपड़ों में पसीना आ हुआ है उन कपड़ों से नफरत। जिस चमची से अब्बा जान ने दवा पी उस चमची से नफरत। जिस पियाली में खाना पाना अब्बा ने किया उन पियालों से नफरत। जिस लोटे को इस्तेमाल किया अब्बा जान ने अस्पताल में उस लोटे से नफरत। जिस बिस्तर पे मौत आई उस बिस्तर से नफरत। औलाद नफरत कर रही है, बेगम साहिबा नफरत कर रही हैं, हाथ लगाते हुए डर रही हैं कभी मौत ना आ जाए। अम्मा जान के सारे कपड़े बर्तन इकट्ठे करके मुल्ला के सर पे रख देती है। मुल्ला बड़ा खुश होता, मड्डी हाथ आई, मुलानी के जाके हवाले करता, खोल के देखती है, कहती है तू बहुत सारा माल हाथ आ गया, खुदा करे एक बंदा रोज मर जाया करे। मौली साहब ये मोहब्बत में कपड़े नहीं मिले, ये नफरत का नतीजा है।
لوگوں کا یہ عقیدہ اگر میت والے کپڑے ہم نے پہنے تو پھٹکا نہیں کھائیں گے، فوراً مر جائیں گے۔ مولوی کو دو تاکہ مولوی میت والے کپڑے پہننے فٹافٹ مرے، ایک مولوی تو کم ہوگا نا۔ پر یاد رکھو تسا سارے جندے مردے کپڑے سانو دتی آؤ، اسا سوکھے نہیں مرتے۔ شادی تے تو ایک گرا ساکو دکھیندا نہیں، اسا تیرے مرن دا انتظار نہ کروں بھی یا بڈھ مروں، کیا کروں؟ ای پارٹی وڈے وڈے لوکاں واسطے پکنک تے جاوے تو وڈے وڈے کو نال گدی ونجے، کڈاہی مسیت دے ملا کو آکھے آئی تے کو دریا وچ ڈو ٹبی لے آؤں۔ جہے ویلے تائیں گھر دے وچ تہاڈا کوئی مرے گا آپ کو پتہ نہیں لگدا بوہا کیڑے پاسے۔ اولاد کا حال دیکھو، جس جگہ گھر کے سہل میں تجھے غسل دیا جائے گا گھر کا کوئی آدمی ڈر کے مارے وہاں کھڑا ہونے کو تیار نہیں۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ آخری وقت ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس بھاگے لوگ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل قریب کھڑے ہوئے مسکرا رہے ہوتے ہیں، تم ڈاکٹروں کو بلانے چلے ہو، میں بغیر بلاوے آ گیا ہوں۔ جب تک ڈاکٹر آئے گا اس وقت تک تو میں اپنا کام کر کے چلا جاؤں گا۔ اسی کو کہتا کہ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، پیل تل کیا کیا پچھاڑے موت نے، اور سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ بنگلے سنسان کر دیے، کوٹھیاں ویران کر دی، ملک اور شہروں کو برباد کر دیا۔ جب اس کا چکر لگا کسی کو ہوش نہ آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ارشاد فرمایا لوگوں تم بتاؤ تمہیں اپنی زندگیوں کی کس قدر امید ہے؟ ایک صحابی کہتا ہے مجھے ظہر کے بعد عصر کی نماز کی امید ہے، مجھے عصر کے بعد مغرب کی امید ہے، مجھے مغرب کے بعد عشاء کی نماز کی امید ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈا سانس لیا اور اپنا قدم مبارک اٹھایا، فرمایا تم نے بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، جو قدم اٹھایا ہے نہ معلوم زمین پہ رکھا بھی جائے گا کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب۔ کچھ پتہ نہیں، جو سانس اندر کو گیا وہ باہر آئے گا کہ نہیں، جو باہر آ گیا وہ نامعلوم اندر بھی جائے گا کہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کو یہ مسئلہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا، انہوں نے دنیا میں کبھی جی لگایا ہی نہیں۔ کمائی کرو، رات کمائی کرو، صبح شام کمائی کرو، اور میرے بندے سب کچھ یہاں رہے گا، تیرے نیک اعمال مجھے اپنی کبریائی کی قسم قبر میں بھی تیرے ساتھ بھیجوں گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی حالات جگرگوں ہو گئے، اب تو لوگوں کو نماز تک کی صحیح معنوں میں توفیق نہ رہے، اور کیسے نماز پڑھے؟ گندم بیجنے والا بے نماز،
पानी लगाने वाला बेनमाज, गंदुम काटने वाला बेनमाज, मशीन के अंदर से निकालने वाला बेनमाज, आटा पीसने के लिए उठा कर ले जाने वाला बेनमाज, आटा पीसने वाला बेनमाज, आटा छालने वाली बेनमाज, आटा गूंदने वाली बेनमाज, रोटी पकाने वाली बेनमाज, सामने लाकर रखने वाली बेनमाज। अब बताओ 1000 आदमी बेनमाजी है, इस रोटी को खाकर कोई वली कैसे बने? खाकर कोई वली कैसे बने? जानवर पालने वाला बेनमाज, खरीद कर लाने वाला बेनमाज, ज़िबा करने वाला बेनमाज, गोश्त बनाकर देने वाला बेनमाज, पका कर के सामने रखने वाली बेनमाज, इस गोश्त को खाकर कैसे कोई इमाम शाफी बने? कभी गौर नहीं किया। पीरों का नाम लेते हैं, कौन पीर को मानता है? अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम उम्र में कभी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। सारी उम्र में बेनमाज के हाथ की रोटी न खाई, बेनमाज के हाथ का दूहा हुआ दूध पीकर, लस्सी पीकर कभी अल्लाह वाले ने देखा ही। आज मुआशरे की शिकायत हो रही है और सारे का सारा माहौल का बेड़ा गर्क कर गया। थोड़े से दिनों के लिए दफ्तरों में सबसे बिछी थी, लोटे भी रखे देखे होंगे आपने, कई साल हो गए। इस्लाम नाजिल हुआ था, दफ्तरों में नमाज का चक्कर लगा था, पढ़ते ही। मुल्तान कचहरी में एक जज साहब ने जोहर की नमाज पढ़ाई, पहला दिन था, नमाज आसमान से उतरी। हजरत ने 2 रकात पढ़कर सलाम फेर दिया। पीछे वाले कहने लगे नमाज नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों? कि जोहर की नमाज की तो 4 रकात होती है, तुमने 2 ही पढ़ा दी। तो कहने लगा नहीं 2 है। लगा नहीं जी 4 है। तो कहने लगा कई मर्तबा गया हूं, कारी हनीफ तो जुमे की 2 ही पढ़ाता है। बड़ी मालूमात है इन लोगों की, इल्म के समंदर है ये। निराली मंतिक मारेंगे, निराली। इस घमंड में रहने वालों हम सरकारी मुलाजिम हैं। खुदा की कसम परवरदिगार आलम ने साफ साफ फरमा दिया, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। अपनी किताब पढ़, खुद फैसला कर, तू जनती है या दोषी। खुद फैसला कर। जितने भी ये इस किस्म के लोग हैं जो अपने आप को तालीम याफ्ता कहते हैं, इनका इस तरफ ध्यान नहीं, तवज्जो नहीं, नजरें काम नहीं करते इस तरफ कि दीन और इस्लाम और ईमान कुरान भी कोई चीज है कि नहीं। मुल्तान में, बावलपुर में नर्सरी स्कूल के नाम से मदरसे हैं जहां 4-5 साल के छोटे छोटे बच्चे दाखिल होते हैं, बड़े बड़े रईस होते हैं। 1500-1800 रुपया महीना फीस है। किस बात की फीस है? कि हमारी औलाद को पक्का अंग्रेज बना दो। और आजकल तो वैसे भी अब गर्मी का मौसम आ रहा है ना, औरतें अपने बच्चों को नुआकर धुलाकर अंग्रेजी फैशन के कपड़े, अंग्रेजी बाल बनाकर, पाउडर वाउडर छिड़ककर, खुद माँ अपने बच्चे की उंगली पकड़कर सास के पास लाती है। खाला देखो ईमान से, ऐसा मालूम होता है जैसे किसी अंग्रेज का तुम हो। ऐसा मालूम होता है जैसे अंग्रेज का बच्चा हो। आगे से खाला भी कहती है मुझे अल्लाह पाक की कसम है ये हमारा है ही नहीं।
اب بتاؤ اماں کی تصدیق ہے، دادی کی تصدیق ہے، شک کیسے پڑے گا؟ بڑے خوش ہوتے ہیں انگریز کی صورت بنا کر، شکل بنا کر، وہ معصوم بچوں کی شکلیں انگریزوں والی نہ بناؤ۔ تمہیں کیا معلوم ہے شیخ العربی والا جنگ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں رہتے رہتے 19 جناب حضرت کے گھر سے نکلے، 19 جنازے اٹھے ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے۔ والدہ کا انتقال ہوا، اطلاع دی گئی، تشریف لاؤ، اماں کا چہرہ دیکھو، جنازے کو کندھا دو۔ جواب دے دیا، فرمایا اللہ پاک میری اماں سے مغفرت فرمائے، پر میں اماں کا چہرہ دیکھنے کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر، قادرین دیوبند، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم نے ٹیلی گرام دیا، میں علیل ہوں، سخت بیمار ہوں، آخری وقت ہے، ملنا چاہتی ہوں، 1 منٹ کے لیے آ کر مل جاؤ۔ اللہ والے نے رانچی جیل سے جواب دیا، استغفار کرتی ہوئی چلی جا، کلمہ پڑھتی ہوئی رخصت ہو جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہوئی چلی جا، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ میری تیری ملاقات ہوگی تو تجھ سے ملنے کے لیے انگریز لانتی کے دربار میں میں ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ میرے اکابر کی تاریخ پڑھو۔ یہ تم اخباروں میں پڑھا کرتے ہو نا، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے سر ہی سر ہیں، پیر نہیں ہے، گڑ بھی نہیں ہے۔ انگریز میموں کا تھوک چاٹنے والے، انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ ٹوٹ کر بڑیرے بننے والے اسلام کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ قرآن کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ ملک کے وفادار کب ہو سکتے ہیں؟ انہیں پرانی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اور ایک تم ہو بیٹھکوں میں، گھروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر وہ جی مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا۔ وہ بیٹھا جو مولوی نہ ہوندا، تیرے ماں پیو کا نکاح نہ ہوندا، تو حرام دا پیدا ہو گیا۔ آخی مولوی بیڑا چکی تھی کھڑے، یہ جاؤ لک مولوی ہے۔ یہ تھوڑے حلقے کے تھانے دار جتنے سارے عالم فاضل نے، مولوی نے، انہاں دا نام لیندے ڈر لگتا ہے۔ اگلے دن مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی دوزخیوں کی بولی کیا ہوگی؟ میں نے کہا بھئی میں گیا تو ہوں نہیں، پر اندازہ میرا یہ ہے کہ انگریزی ہوگی۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ فرانس والے بھی جائیں گے، امریکہ والے بھی جائیں گے، چائنا والے بھی جائیں گے، کچھ ہمارے یہاں سے بھی تشریف ضرور لے جائیں گے، تو بین الاقوامی زبان ہونی چاہیے جو آپس میں ایک دوسرے کی سمجھے تو صحیح۔ کیا دین ہے ہم لوگوں کا، کیا ایمان ہے ہم لوگوں کا؟ عقیدے ہندوؤں والے، اعمال یہودیوں اور عیسائیوں والے، شکلیں غیروں والی، اور پھر امید یہ لگائے بیٹھے ہیں کہ ادھر دم نکلے گا ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ کیوں؟ جنت کے دروازے پہ کوئی پٹواری بیٹھا ہے؟ بڑا معاملہ اوکھا ہے۔ فرمایا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، کھانے کے لیے مانگیں گے، ایسا کھانا ملے گا جس کو کھاتے ہی اٹڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ پانی پانی
ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا جس کو پینے سے نیچے کے ہوٹھ پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اور یہ اوپر کا ہوٹھ کوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ روایت میں آتا ہے فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مارے پیاس کے قیامت کے میدان میں ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو جائیں۔ دماغ بہتر ناک کے ذریعے نکل جائے گا۔ آواز لگے گی آؤ تارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن۔ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، مصیبتیں اٹھا کر اپنے اپنے پسینے میں، حدیث پاک میں آتا لوگ گل جائیں گے، ہڑ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ اخیر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ساری مخلوق جائے گی شفاعت کے لیے۔ ایک بات کہتا ہوں کروڑ پکے کے دوستوں، آخری سہارا ہے حضور کی شفاعت کا، سب سے آخری سہارا۔ اگر حضور نے میری تیری شکل کو دیکھ کر یوں فرما دیا کہ جاؤ جاؤ تم میرے نہیں ہو میں تمہارا نہیں ہوں، کہاں ڈوب کے مریں گے، کہاں جائیں گے ہم، کون سا ٹھکانہ ہم نے تلاش کر رکھا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ امت اور مخلوق کی بے کسی اور بے بسی دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ٹیلی فون کا سسٹم قائم نہیں فرمائیں گے، الاؤ الاؤ نہیں فرمائیں گے، نہ رکا لکھ کر اللہ میاں کے نام دیں گے، بلکہ یوں آتا ہے حدیثی کتابوں میں علماء موجود ہے کہ حضور سجدہ فرمائیں اور یوں فرمایا میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، توجہ ہے، اتنا لمبا سجدہ کروں گا 7 دن 7 راتوں جتنا عرصہ گزر جائے گا۔ نبی پروردگار عالم کو اتنے لمبے لمبے سجدے کر کے منائے، تو اللہ میاں کو مکر سے منانا چاہتا ہے؟ اتنا لمبا سجدہ 1 ہفتہ رات دن ہر آن ہر گھڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک سجدے میں ہے، اور یوں فرمایا اس سجدے میں جو میں دعا پڑھوں گا وہ پروردگار عالم مجھے اسی وقت سکھائے گا۔ تسا حضرات تو ہوں ماہ رمضان شریف آندہ پہ ہے نا، ہوں مسجد کو تلاش کرے تو جتنا سجدہ برائے ٹھونگ ہو گئے۔ آخر ساڑھے کول تراویاں کتنے بجے شروع تھی نہ کہ اتنے بجے کہ مک دیا کہڑے ویلے نہ کہ واہ وہ بادشاہ ساڈا حافظ کوٹا پسنجر ہے، ساڈا حافظ تیز گام ہے۔ احترام ہو رہا ماہ رمضان کا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، سر پوچھتا، لفظ دیکھو حدیث پاک کے، سل مانگو، ساری عمر مانگا، جہاں مانگا، مکے میں مانگا، مدینے میں مانگا، بدر میں مانگا، حنین میں مانگا، خندق میں مانگا، آخری وقت میں ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، دم نکل رہا تھا، مانگ رہے تھے، فرمایا قیامت میں بھی میں مانگنے والا ہوں گا، وہ دینے والا ہوں۔ فرمایا پھل میرے محبوب مانگو، توتا میں دوں گا۔
جھولی بھر دوں گا، مانگے آپ۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا یا رسول اللہ آپ کتنا تو مانگیں گے؟ فرمایا اتنا مانگوں گا جب تک میرے چاہنے والے کو ایک ایک کو جنت میں نہ لے جاؤں میں اپنی جھولی اکٹھی نہیں کروں گا۔ کیا عظمتیں ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ نہ دکان میں نہ دولت میں نہ ذمہ دارا پن میں کسی معاملے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں۔ اب یہ مہینہ کون سا ہے؟ چاند کے اعتبار سے مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولو، رجب کا مہینہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کی عورتیں آپس میں پوچھے نا یہ چاند کون سا، کہتی ہے کنڈوں کا مہینہ ہے، کنڈوں کا مہینہ ہے۔ انہیں رجب پجب نہیں کہنا آتا، کنڈے یاد رکھتی ہیں۔ اور جب وہ تاریخ آتی ہے نا تو عورتیں دوپہر کو ایک دوسری ہمسایہ سے پوچھتی ہیں تم نے اپنا کنڈا کر لیا؟ آخر نہیں، اصا شام کو کرے سوں، آخر اصا تو فجر اپنا کنڈا کر لیا۔ اندازہ لگا، میری دعا یہ ہے کہ اللہ کسی کا بھی کنڈا نہ کرے۔ بتائیں آپ کنڈا کہتے کسے ہے؟ اپنی اپنی سمجھ میں، میری سمجھ میں کنڈا یہ ہے کہ عورت مر جائے اور لائن بچوں کی چھوڑ جائے تو مرد کا کنڈا ہو گیا، مرد مر جائے تو عورت کے ذمے اس قسم کی لائن یتیموں کی چھوڑ جائے تو کنڈا ہو گیا۔ تو میری تو دعا یہ ہے کہ کسی کا بھی خدا کنڈا نہ کرے۔ بلکہ یہ چال ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا یوم وفات ہے، رافضیوں کی شرارت ہے، انہوں نے عبادت کا نام دے کر امام جعفر صادق کا نام لے کر کنڈے کرانے شروع کر دیے۔ اصل میں خوشی منائی جاتی ہے سیدنا امیر معاویہ کے انتقال کی۔ میں پھر بھی کہتا ہوں امیر معاویہ کا کنڈا نہ کر، حضرت امام جعفر کا کنڈا نہ کر، سیدنا امام حسین کا کنڈا نہ کر، کنڈا اپنا کر یا اپنے ماں پیو دا کر۔ ان کا کنڈا کیوں کرے؟ یہ تیرا کچھ کھا کے مرے ہیں، کیا مطلب؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے جتنا نوازا، معجزات عطا فرمائے، شریعت عطا فرمائی، کلام الہی عطا فرمایا، امت عطا فرمائی، تو وہ تمام کی تمام بڑی سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ پاک جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کرایا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات، کس چیز سے پاک ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ میاں کے کپڑے تھوڑے ہی پلیت ہوتے ہیں، کائے سے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے پاک مراد نہیں، بلکہ فرمایا لوگوں میں تمہارے شریک کردہ معبودوں سے پاک ہوں، انجینئروں سے پاک ہوں، لیبر کا محتاج میں نہیں، اسباب کا محتاج میں نہیں، تم میں سے کسی قسم کا محتاج میں نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات۔ پاک ہوں ہر چیز سے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرا کوئی شریک نہیں، میرا کوئی ہمسر نہیں، اور پیدا میں کروں ساری کائنات کو اور بعد میں میرا شریک کوئی کیسے بن جائے گا؟ ہضم ہونا بڑا مشکل ہے،
پہ یقین مشکل، قرآن پہ ایمان مشکل، قبر کی مٹی پہ یقین آ جائے گا، درخت کے پتوں پہ یقین آ جائے گا، معمولی بات پر یقین آ جائے گا، نبی کے فرمان پہ یقین کرنا بڑا مشکل۔ اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، اللہ میاں بے نیاز ہے کہ نہیں؟ فرمایا آؤ، جب تم میرا دروازہ چھوڑ کر جاؤ گے پھر اب میں بھی اگر تم سے مرا ہو کہ قبروں کی مٹی نہ چٹواؤں تو میری خدائی کیا ہوگا؟ چنانچہ آج دیکھ لو جتنا مزہ اس کاروبار میں ہے نا، سوئی گیس کا بل نہیں، بجلی کا بل نہیں، ٹیلی فون کا بل نہیں، ہاؤس ٹیکس نہیں، سیل ٹیکس نہیں، مصول چنگی نہیں، کچھ بھی نہیں، آمد ہی آمد ہے اور خرچہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یقین کرو کئی مرتبہ میرے دل میں آتا ہے جب تھک گیا ہوں سفر نہیں ہوتا، چلو میں بھی کہیں 20 سیر مٹی کی ڈھیری لگا کر کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤں، بڑے آیا کرو گے تم کروڑ پکے والے، پھر آنکھوں گیا پھر کاری حنیف ولی تھی گیا، مکر کے پیچھے بڑے جلدی لگتے ہیں لوگ۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات، بھی نور ہی نہیں فرمایا، بھی نبی جی ہی نہیں فرمایا، بھی رسول ہی نہیں فرمایا، فرمایا سرا بعبدہ لیلا، او لوگو میں اپنے بندے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا راتوں رات، کس شان سے لے گیا؟ فرمایا سورج ٹھہر جا، او چاند ساکن ہو جا، اے ہوا رک جا، ستاروں ٹھہر جاؤ، رات ٹھہر جا، گردش کرنا بند کر دو، سارے نظام عالم کو روک دو، ساری کائنات کو ٹھہرا دو، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے محبوب کی آمد ہو رہی ہے۔ محبوب کی آمد ہے، ٹھہر جاؤ، سارا کائنات کا نظام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا در یتیم آ رہا ہے۔ کیوں نہ ہو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی اور میزبان خدا ہو، مہمان مصطفیٰ ہو، سفر کیسا ہونا چاہیے؟ سارا نظام روک دیا گیا، ٹھہرا دیا گیا، حاکم کر دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پہ آرام فرما رہے ہیں، پیل کو حکم ملا جا میرے محبوب کو لا جا کے، آئے جبریل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ جبریل کہتا ہے الہی یہ تو آرام فرما رہے ہیں، کیسے بیدار کروں، کیسے جگاؤں؟ عرض کیا الہی یا محمد کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں، یا رسول اللہ کہہ کر بیدار کروں؟ فرمایا نہیں نہیں، یا نبی اللہ کہہ کر جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ محبوب نرالا ہے، انداز جگانے کے نرالے ہو، جب مزہ آئے گا، اور جبریل رات میں آگ والی ہو اور جگانے کا طریقہ عام ہو، یہ بے ادبی ہے میرے محبوب۔ خیال کرو اگر حضور کو بلانا ہو تو پہلے قبضے میں جبریل کو کرو، میکائیل کو کرو، پھر ان کو بھیجنا، وہ لے کے آئیں گے۔
یوں ہی نہیں 2.5 روپے کے پتاسے رکھے کہ حضور آئے، وہ چبا لیے کہ چلے بھی گئے، وہ بغیر ٹکٹ کے ہی واپس ہو گئے۔ واہ بھائی واہ، نبی اتنا سستا ہے آنا۔ اگر نبی کو بلانا تو 1,24,000 انبیاء کرام کی استقبالیہ کمیٹی پہلے بلا کے بٹھاؤ، جنتی براق لاؤ، جبریل کو بھیجو، میکائیل کو بھیجو، تمام کائنات کے نظام کو ساکن کرو، پھر حضور کو بلانا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو کچھ اور ہو گئے تھے، دنیا میں کچھ اور تھے، وہاں کچھ اور تھے۔ معراج کیا ہوا؟ ڈرامہ بن گیا؟ بلکہ آنکھیں عظیم اٹھانے والے فرشتوں نے تمنا کی تھی، بیت المعمور کے فرشتوں نے اشتیاق ظاہر کیا تھا، حسرت کی تھی، الہی اس کالی کملی والے کی پیاری صورت ہمیں بھی دکھا۔ اور انہوں نے اسی صورت کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی تھی جس کا دیدار بلال کیا کرتا تھا، جس کا دیدار سہیل کیا کرتا تھا، جس کا دیدار تمام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اسی صورت کا دیدار جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا، اسی صورت میں، اسی سیرت میں، اسی لباس میں، اسی حالت میں میرے محبوب کو آسمانوں پہ لیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، حضرت قاری صاحب۔ یوں جھولی میں 2 جہان کی دولت کو لیے بیٹھا ہے ابو بکر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے نبی آدم علیہ السلام کو میں نے اپنی مرضی سے بنایا، نوح علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے رسولوں کو اپنی مرضی سے بنایا، سارے نبیوں اور پیغمبروں کو اپنی مرضی سے بنایا، بادشاہوں کو اپنی مرضی سے بنایا، بڑے بڑے حسینوں اور جمیلوں کو اپنی مرضی سے بنایا، پر میرے محبوب جب تیری واری آئی تجھ سے پوچھ پوچھ کے بنایا۔ خلقتا کما تشاء، میرے محبوب جیسے آپ کی روح نے چاہا، اور میں ماڑا کیسے بناتا؟ جس چہرے کی میں نے قرآن میں قسمیں کھانی ہو وہ گھٹیا کیسے ہوتا؟ یہ سارے معاملات کھلے ہیں، ڈلے ہیں، صحابہ کرام کی صحابیت کسی سے مخفی نہیں۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کو ڈھونپتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں کہتا ہوں اعتبار نہیں تو تیرا بھی اعتبار ہے۔ مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم فیل نہیں ہو سکتا، یہ براہ راست شاگرد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ خدا کی قسم ان مریدوں کا کیا کہنا جن کا پیر کالی کملی والا ہو، ان شاگردوں کا کیا کہنا جن کا استاد محمد مصطفیٰ ہو، ان مقتدیوں کا کیا کہنا جن کا امام امام الانبیاء ہو، اور اس فوج کا کیا کہنا جس فوج کا کمانڈر ان چیف آمنہ کا در یتیم ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔